السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ہسٹوریکل تعمیرات میں سے چند ایسے خفیہ اور پراسرار دروازے اور تہخانے ہیں جنہیں آج تک نہیں کھولا جا سکا؟ کوشچن از کہ ان بند دروازوں کے پیچھے ایسا کیا بند ہے جنہیں ڈیکیڈز اور ایون سینچریز کی اٹیمپٹس کے باوجود بھی نہیں کھولا جا سکا، اور جس کسی نے ان بند دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے انہیں سیریس ڈیمیجز اور ایون اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے انہی 4 پراسرار دروازوں کا ذکر کریں گے، تو لائک اینڈ سبسکرائب کا بٹن دبائیے اینڈ لیٹس ڈائیو ان۔ ویلکم ٹو کیوریوس کیٹ، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ شری پدمانابھسوامی ٹیمپل، انڈیا کے شہر کیرالہ میں واقع یہ مندر انڈیا کی قدیم ترین مندروں میں سے ایک ہے، اور اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریچسٹ یعنی امیر ترین مندر مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ مندر اندر اور باہر سے پیور گولڈ سے تعمیر کیا گیا ہے، اور جس وقت میں یہ مندر تعمیر کیا گیا تھا اس وقت کے تمام لیٹسٹ ڈیزائنز کو اس مندر کے آرکیٹیکٹ میں یوز کیا گیا ہے۔ مگر اس مندر کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ ہے جو اسے پوری دنیا میں اتنا پاپولر کیے ہوئے ہے، اور وہ اس کا گولڈ سٹرکچر نہیں، جبکہ کچھ ایسا ہے جو اس مندر میں موجود کافی خفیہ اینشنٹ راز دبائے ہوئے ہیں۔ وہ راز اس مندر کے نیچے پائے جانے والے 6 خفیہ تہخانے ہیں، اور ان 6 چیمبرز کے دروازے ہائٹ میں بہت لمبے اور ان کا مٹیریل آئرن سے بنا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً چند سال پہلے انڈیا کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس قدیم مندر میں موجود بند اور خفیہ تہخانوں کے دروازوں کو کھولا جائے، کیونکہ اس وقت سے لے کر آج تک ان دروازوں کو نہیں کھولا گیا تھا، تو اس لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے پیچھے کیا بند ہے۔ ان میسو دروازوں کو کھولنا ایک ایزی ٹاسک نہیں تھا، لیکن ایکسپلوررز اور وہاں کے لوگوں کی محنت کا ریوارڈ ان دروازوں کے کھلنے پر موصول ہو گیا۔ ایئر 2011 میں اس مندر کے 6 میں سے 5 تہخانوں کو کھولا گیا تھا، اور ان کے کھولنے پر اتھارٹیز کو ان دروازوں کے پیچھے بہت سارا ٹریجر ملا تھا۔ اس خزانے میں انہیں بہت سارے سونے کے بیگز، ہیرے جواہرات، اربوں کی مالیت کی جویلری اور پیور گولڈ سے بنی مورتیاں ملی تھی، اور یہ تمام خزانہ اور جویلری تقریباً کروڑوں ڈالرز کی مالیت کی تھی۔ لیکن راز کی بات ان تمام کمروں میں سے چھٹے چیمبر کا دروازہ ہے جو کہ نہیں کھولا گیا تھا۔ وہ چھٹے تہخانے کا دروازہ آج تک بند رکھا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دروازے پر کوئی بہت جان لیوا کرس وہ لگا ہوا ہے جسے آج تک کوئی نہیں کھول سکا۔ ایک رومر کے مطابق کچھ لٹیروں کے ایک گروپ نے ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر ان لٹیروں پر آؤٹ آف نو ویئر یعنی غیب سے زہریلے سانپوں نے حملہ کر دیا تھا، اور ان تمام لٹیروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ہندو لیجنڈز کے مطابق اس دروازے کو کھولنے کے لیے ایک خاص قسم کے سادھو کی ضرورت ہوگی، اور اسے اس دروازے کو کھولنے کے لیے رات کے ایک پہر میں ایک خاص قسم کا ریچول، جسے وہ لوگ گروڈا منتر بھی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہوگا، مگر آج تک ایسا کوئی بھی سادھو نہیں مل سکا جو کہ اس خاص ریچول کو پرفارم کر سکے۔ نمبر 2، تاج محل۔ انڈیا میں بنایا گیا یہ مونیومنٹ اپنے رومانٹک ایسپیکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تاج محل کی پاپولیرٹی کی وجہ ایک لو سٹوری ہے، جس کی کنسٹرکشن شاہ جہان نے 1631 میں اپنی 3rd وائف ممتاز محل کے آنر میں شروع کروائی تھی۔ شاہ جہان اور ممتاز دونوں 19 ایئرز سے ساتھ تھے انٹل ممتاز محل کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہ جہان اپنی محبوب ترین بیوی کی ڈیتھ سے بہت ڈیوسٹیٹڈ یعنی افسردہ ہوا، اور اس کی یاد اور اپنے لو کو اگلی آنے والی دنیا تک پہنچانے کے لیے اس نے اس میگنیفیسنٹ محل کو تعمیر کروایا۔ اس خوبصورت ماسٹر پیس کو تعمیر کرنے کے لیے 20 ایئرز کا عرصہ لگا تھا۔ اس محل کا ڈیزائن بہت زیادہ پیکیولر اور خفیہ ہے، اور اس کے وسیع صحن میں مین بلڈنگ کو گھیرے ہوئے 4 ہیوج پلرز بنائے گئے ہیں جن کی ہائٹ آلموسٹ 130 فیٹ لمبی ہے۔ مگر اس محل کی خوبصورتی ہی اس کی مقبولیت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے منسوب پراسرار اور خفیہ راز بھی ہیں۔ محل کے اندر کئی خفیہ اور بند کمرے موجود ہیں، اور جن کے دروازوں کو آج تک کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ملی، اور نہ ہی انہیں آج سے پہلے کبھی کھولا گیا ہے۔ اگر آپ تاج محل کی کچھ پکچرز کو غور سے دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ اس محل کے نیچے بنائے گئے تہخانوں کی 2 لیئرز موجود ہیں، اور محل کے اندر موجود کئی سیلڈ رومز کی طرح ان تہخانوں میں جانا بھی سختی سے منع ہے، اور انہیں کسی بھی قسم کی پبلک رینج یعنی سیاحوں کی پہنچ سے دور ہائی سیکیورٹی میں بند رکھا گیا ہے۔ کچھ
ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ تہخانے ماربل کے مٹیریل سے بنائے گئے ہیں اور اگر ان کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو یہ تہخانے خود بخود کولیپس کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ان تہخانوں میں کسی قسم کی وینٹیلیشن کا انتظام بھی نہیں کیا گیا، یعنی ان تہخانوں میں ہوا کے گزرنے کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ان بند دروازوں کو کھول کر تہخانوں میں انٹر کی گئی تو اس محل کے ارد گرد موجود پلرز خود بخود گر پڑیں گے. یہ بہت ساری تھیریز میں سے ایک نظریہ ہے. بہت سارے لوگوں اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ممتاز محل کی باڈی ان تہخانوں میں آج بھی سنبھال کر رکھی گئی ہے اور اسے ایسی ہی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہے جس حالت میں وہ مری تھی، اور اس کو مکمل طور پر نہ دفنانے کی وجہ سے اس کی روح ان بند دروازوں کے پیچھے آج بھی بند ہے اور یوں ہی اس محل میں بھٹکتی پھرتی ہے. اس علاقے میں موجود بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں محل کے تہخانوں کے ان بند دروازوں کے پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. نمبر 3 The Great Sphinx of Giza. یہ محسوس اہرام مصر اپنے اندر کئی خفیہ رازوں کو سمیٹے ہوئے ہے. آرکیٹیکٹس اینڈ سائنٹسٹ کے مطابق یہ تعمیر تقریباً 4500 ایئرز پہلے کی ہے. اس اسٹیچو کی شیپ میں ایک عورت کا سر اور شیر کی باڈی ہے. اس کی شیپ اور اس عمارت کے اندر موجود بند دروازوں اور سیل چیمبرز کو میں ہی نہیں جبکہ پوری دنیا مسٹیریس کنسیڈر کرتی ہے، اور اس جگہ کے پراسرار ہونے کے پیچھے سائنٹسٹ نے کئی ثبوت پیش کیے ہیں. یہ قدیم اسٹرکچر کو بنانے میں تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا تھا، جس پر کل 100 مزدوروں نے ایٹ اے ٹائم دن رات کام کیا تھا. اور جب آرکیولوجسٹ نے اس ہیوج مونیومنٹ کو مٹی کے نیچے سے ڈسکور کیا تھا تو اس کے پاس کئی مسٹیریس اوزار بھی صحیح سلامت اپنی پہلے جیسی حالت میں ملے تھے. وہ مزدور جنہوں نے اس اسٹیچو کو تعمیر کیا تھا ان کے بارے میں امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ مزدور سلیوز یعنی غلام نہیں تھے، اور ان کو اس کی تعمیر کے پروسیس کے دوران طرح طرح کے کھانے اور سوغاتیں کھلائی جاتی تھیں. سب سے مشہور کھانوں میں بکروں اور اونٹ کے گوشت شامل ہیں، مگر یہ سب اسٹیچو کے پراسرار ہونے کی مین وجہ نہیں ہے. جس وقت یہ اسٹیچو کو مٹی کے نیچے سے کھود کر نکالا جا رہا تھا اس وقت سائنٹسٹ نے مشین کی مدد سے تقریباً 25 فیٹ گہرائی کے نیچے کھدائی پر 2 خفیہ بند چیمبرز کو دریافت کیا تھا. پراسرار بعد ان چیمبرز کی لوکیشن ہے، یعنی یہ چیمبرز اسٹیچو کے پنجوں کے بالکل نیچے بنائے گئے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیر ان دونوں خفیہ چیمبرز کی حفاظت کر رہا ہے. بہت سارے نظریوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس چیمبر کے بند دروازوں کے پیچھے قدیم دنیا کے بے شمار راز اور پرائیویٹ انفارمیشن موجود ہے، جو اگر کسی حکومت یا کسی انسان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ دنیا کے لیے کافی خطرے کا باعث بن سکتی ہے. کچھ نظریوں کے مطابق ان چیمبرز کے اندر موجود ریکارڈ میں دنیا میں ایسے ملک اور جگہوں کا ذکر ہے جو کہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ چکی ہیں اور ان کا کوئی سراغ موجود نہیں. نمبر 4 ٹیمپل آف دا فرسٹ ایمپرر آف چائنا. سینٹرل چائنا میں پچھلے 2000 سالوں سے وہاں کے فرسٹ شہنشاہ شن شی خوانگ کا مندر ایک نہایت گہرے پہاڑ میں جان لیوا سانپوں سے ڈھکا ہوا ہے. یہ پہلا ایمپرر شن اسٹیٹ سے تعلق رکھتا تھا جسے چھوٹی سی عمر میں اس کے باپ کی ڈیتھ کے بعد بادشاہ بنا دیا گیا تھا، اور شن شی خوانگ کے 20 سال کے ہونے تک حکومت وہاں کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تھی. اس کی پوری لائف یہ کوشش تھی کہ چائنا کے ارد گرد واقع تمام 6 ریاستوں کو اپنے قبضے میں کر ان پر حکومت کی جائے، جس نے کئی جنگوں کے بعد فتح حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور اس وقت میں چائنا اسی بادشاہ کے نام سے شن ڈائنسٹی کنسیڈر کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ ایمپرر سپٹمبر 10 210 BC میں دنیا سے چلا گیا. ایئر 1974 میں کچھ کسان اس مندر جہاں اس بادشاہ کو دفنایا گیا ہے اس کے قریب کھدائی کر رہے تھے، اور انہیں اس کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا سر نظر آیا. مزید کھدائی پر دیکھا گیا کہ یہ اس وقت کے لارج ٹیراکوٹا سولجرز کا اسٹیچو ہے. اس کھدائی کو مزید کرنے سے پتا چلا کہ اس طرح کے کئی ہزار سٹیچوز موجود ہیں جن میں ہر ایک سٹیچو پر منفرد فیس فیچرز اور منفرد کپڑے موجود ہیں. قدیم چائنیز کے مطابق ایمپرر نے ایک مکمل انڈر گراؤنڈ شہر تعمیر کروایا تھا جس کی چھت آسمان سے ملتی جلتی بنائی گئی تھی اور ستاروں کے لیے چمکتے ہیروں اور موتیوں کو لگایا گیا تھا. بعد کی حکومتوں کا دعویٰ تھا کہ اس انڈر گراؤنڈ شہر میں کئی بند دروازوں کے پیچھے انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں جنہوں نے کئی قیمتی زیور پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاس سونے اور ہیروں کے خزانے بھی موجود تھے. مگر سرپرائزنگلی کوئی بھی سائنٹسٹ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان دروازوں کو کھولنے سے ڈرتا ہے. ان دروازوں کے پیچھے ہائیلی کنٹامینیٹڈ مرکری موجود ہے جس کی وجہ سے وہاں جانا موت کا باعث بن سکتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے خزانوں کو سیو رکھنے کے لیے مرکری کا استعمال کیا تھا، مگر یہی ان کی موت کا باعث بنی. آج تک اس مندر اور اس انڈر گراؤنڈ شہر کے بند دروازوں کو نہ تو کسی کو کھولنے کی
इजाजत मिल सकी है और ना ही कोई सेन इंसान इन्हें खोलने की कोशिश कर सका है। सो इन तमाम मिस्टीरियस डोर में से आप किस दरवाजे को खोलना पसंद करेंगे और इन दरवाजों से मंसूब राजों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू ऑल। अल्लाह हाफिज।